السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں بنیادی ڈھانچے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صدر مملکت نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے ضابطۂ اخلاق میں سوشل میڈیا کو شامل کرتے ہوئے ریاستی اداروں سے متعلق منفی مواد کی تشہیر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان ریلوے 518 کلومیٹر کوٹری خانپور ٹریک کی بحالی پر 1 ارب 86 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو سندھ کا نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ بیلجیم کے سفیر نے کہا ہے کہ جی ایس پی پلس معاہدوں پر عمل درآمد سے پاکستان کی یورپی یونین کے ساتھ تجارت کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ مکہ میں ہونے والی ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس میں بعض یورپی ممالک میں قرآن پاک کی مسلسل بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم افغانستان کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے جمعرات کو سری لنکا روانہ ہوگی۔ ریڈیو پاکستان کے زیر تمام موسیقی کا قومی مقابلہ جیتے گا پاکستان نیشنل براڈ کاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اور پنجاب کے قدرتی آفات کی روک تھام کے ادارے نے دریائے ستلج اور دریائے بیاس سے ملحقہ نالوں میں آئندہ چند روز میں درمیانے درجے کے ممکنہ سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مختلف وزارتوں کے امور سے متعلق مختلف اجلاسوں کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے نگران حکومت کے عزم کا بھی اعادہ کیا، جس کا مقصد ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے بلا تعطل جاری رہیں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے صحت اور تعلیم کے شعبوں کے حوالے سے ہدایت کی کہ ان شعبوں میں عالمی معیار کی سہولتوں کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم نے ٹیکس اور ریونیو کے شعبوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس سلسلے میں اصلاحات پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی تاکہ ملک میں ٹیکس وصولی کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نگران حکومت سیاسی استحکام کے لیے ڈی ریگولیشن کے عمل اور خود مختاری پر توجہ دے گی۔ وزیر اعظم کو ملک کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی، جنہوں نے ہر محکمے میں اصلاحات کے عمل سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک بھر میں سڑکوں کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کریں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے نور حسین چنڈ سے۔ آج اسلام آباد میں مختلف وزارتوں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ شاہراہوں کا بہترین بنیادی ڈھانچہ
किसी भी मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। वजीर आजम ने मुल्क में सड़कों की तामीर और निगरानी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के किरदार को सराहा। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के इन हिस्सों में तरजीही बुनियादों पर सड़कों के बुनियादी ढांचे की जरूरत है जहाँ गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में सड़कों के तामीराती काम की जरूरत है। अनवारुल हक काकड़ ने कराची चमन शाहराह का तामीराती काम दोबारा शुरू करने की भी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की सड़कों को दीगर सूबों से मिलाने के काम को भी आगे बढ़ाया जाए। इस मौके पर वजीर आजम को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अजलास को बताया गया कि 282 मीटर तवील सवार पुल का मुरम्मती काम आखिरी मराहल में है। इस पुल की तामीर नौ का काम भी जल्द शुरू होगा, जिसके लिए तखमीना मुद्दत 6 माह लगाई गई है। इस मौके पर वजीर आजम ने हुकाम को यह भी हिदायत की कि मुजवजा मंसूबों पर ब्रीफिंग तैयार करके दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने आज इस्लामाबाद में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की और उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि बलूचिस्तान से निगरान वजीर आजम की तैनाती से विफाक मजबूत होगा। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर ने निगरान वजीर आजम को इलाके का दौरा करने और कानून साज असम्बली से खिताब करने की दावत दी। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर ने वजीर आजम को बुनियादी ढांचे के मंसूबों और कराकोरम यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक पेशरफ्त समेत गिलगित में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें मंसूबों का इफ्तिताह करने की दावत दी। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान ने आज इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया। जाम कमाल ने निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर आज़म ने नेक ख्वाहिशात पर जाम कमाल का शुक्रिया अदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल मजरिया 2023 की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी उन्होंने आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल वफ़द से मुलाकात में कहा कि सरकारी इश्तिहारात की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मीडिया खुसूसन सीनियर सहाफ़ियों को तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों के साथ रवाबित को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि वो तलबा को जाली ख़बरों और सहाफ़त के शोबे में होने वाली पेशरफ्त के बारे में रहनुमाई और आगाही फराहम कर सकें। उन्होंने कहा कि आवाम को अखलाकियात और समाजी ज़राए इब्लाग के ज़िम्मेदाराना और तामीरी अंदाज में इस्तेमाल की तालीम देना मीडिया की ज़िम्मेदारी है। सदर ने पैमरा कानून में तरामीम कराने बिलखुसूस मीडिया कारकुनों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया बरादरी की इज्तिमाई कोशिशों को सराहा। वफ़द ने सदर ममलकत को नए बिल की मुख्तलिफ शिकों के बारे में बताया जिससे सहाफ़ी बिरादरी के साथ साथ मीडिया मुलाजमीन को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वफ़द में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने अपने ज़ाब्ता अखलाक में सोशल मीडिया को शामिल करते हुए रियासती इदारों से मुतालिक मनफी मवाद नशर करने और इशाअत पर पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदगान की राय को नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का दायरा आज बढ़ा दिया। अदलिया, रियासती इदारों और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और नज़रिए के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा ममनू होगा। नई हिदायत के मुताबिक किसी शख्सियत, मजहब और नस्ल के उम्मीदवारों की ज़ात और अक़ीदे से मुतालिक किसी किस्म के मनफी मवाद को नशर करना ममनू होगा। सहाफ़ियों और उनकी तंजीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इसके साथ किसी भी उम्मीदवार या सियासी जमात को कौमी ख़जाने से इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ पटरी को फौरी महफूज बनाने के काम के मंसूबे के तहत कोटरी खानपुर की 518 किलोमीटर तवील रेल की पटरी की मरम्मत और बहाली के लिए 1 अरब 86 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वजारत रेलवे के हुकाम के मुताबिक कराची बंदरगाह रेलवे लाइन के मंसूबे के तहत 24 किलोमीटर पटरी, 17 लेवल क्रॉसिंग्स और 7 पुलों की बहाली का काम किया जाएगा। इसके अलावा हुकाम ने बताया कि कोहाट करलाची के रास्ते उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेल मंसूबे समेत रेल की नई पटरियां बिछाई जाएंगी।
گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے صوبے کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ منظوری قائد حزب اختلاف سے مشاورت کے بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی سفارش پر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین نے صوبہ سندھ میں عوامی فلاح کے اقدامات کرنے پر صوبے کے گورنر کامران خان ٹسوری کی کوششوں کو سراہا۔ ٹیلی فون پر ان سے باتیں کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ عام لوگ آپ کے اقدامات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر گورنر نے پاکستان مسلم لیگ ق کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ عام آدمی کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے آج لاہور میں روشن گھر بحالی مرکز کا دورہ کیا اور نشے کے عادی افراد کو فراہم کردہ سہولتوں اور علاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مرکز کی مختلف وارڈز کا دورہ بھی کیا اور سہولیات بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کو بحالی مرکز کے کام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے مریضوں کو صحت مند غذا اور پھل فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی اور مریضوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ مرتب کرنے کی بھی ہدایت پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے۔ ادھر پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور میں LDA کے دفتر کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے لوگوں سے ان کے مسائل دریافت کیے اور متعلقہ افسران کو ان کے مسائل کے حل کی ہدایت کی۔ اس موقع پر باتیں کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ LDA کے ون ونڈو سیل کے اوقات میں عوام کی سہولت کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے افسران کو بھی ہدایت کی کہ بزرگ شہریوں کو گھر پر NOC کی فراہمی شروع کی جائے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں آج 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز ڈپٹی کمشنر خیبر عبد الناصر خان نے کیا۔ اس مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے تقریباً 2 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 965 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ محکمہ صحت نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت ترین اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ آفات سے بچاؤ کے بارے میں پہلی 3 روزہ نمائش کل سے پاک چین دوستی مرکز اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ نمائش کا موضوع ہے پاکستان کو محفوظ بنائیں۔ اس نمائش میں ایک بڑی تعداد میں مقررین، بین الاقوامی برادری کے نمائندے، انسانی حقوق کی تنظیمیں، ماہرین تعلیم، ذرائع ابلاغ اور نجی شعبے کے ارکان شرکت کریں گے۔ یہ نمائش متعدد سرگرمیوں پر مشتمل ہے، جن میں سیمینارز، پینل بات چیت، گرین ٹاکس، طلبہ مقابلے اور تعلیمی پیپرز کے پریزنٹیشن شامل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا، تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کو یوم آزادی منانے کا کوئی حق نہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں آج مکمل ہڑتال کی گئی، جبکہ لوگوں نے سیاہ پرچم لہرائے۔ ہڑتال کی وجہ سے وادی کشمیر سنسان نظر آ رہی تھی۔ ادھر قابض حکام نے پوری وادی کشمیر کو ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ تمام اہم مقامات اور چوکوں پر ناکے اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ لوگوں کو بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے ذریعے نگرانی کے ساتھ ساتھ نام نہاد سیکیورٹی کے کئی حصار قائم کیے گئے تھے۔ سری نگر کے لال چوک اور یوم آزادی کی مرکزی تقریب کے مقام بخشی اسٹیڈیم کے ارد گرد کے علاقوں میں بھارتی پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ، فوج اور پیراملٹری فورسز کے اہلکار بھاری تعداد میں تعینات کیے گئے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں بشمول دیویندر سنگھ بہل، محمد یاسین عطائی، خادم حسین اور سید سبت شبیر قمی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ جب بھارت نے بندوق کی نوک پر کشمیری مسلمانوں کی آزادی چھین لی ہے تو وہ مقبوضہ علاقے میں اپنا دن کیسے منا سکتا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف عالمی توجہ مبذول کرانے کے لیے آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا کے بڑے دارالحکومتوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین نے سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور وہ گو انڈیا گو بیک، ہم کیا چاہتے، آزادی، اقوام متحدہ جاگ جاؤ اور کشمیر توجہ چاہتا ہے جیسے نعرے لگا رہے تھے۔
برسلز میں بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاح کے طور پر منانے کے لیے بھارتی سفارت خانے کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام ہونے والے مظاہرے میں کشمیریوں اور ان کے ہمدردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مظلوم کشمیریوں کے حق میں اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں و کشمیر شاخ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت کے لیے آج اسلام آباد میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے کشمیریوں کی حمایت میں اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے کہا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے جس کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کی جدوجہد کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور دنیا بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی آج بھارت کے یوم آزادی یوم سیاح کے طور پر منایا گیا، جس کا مقصد اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں اور عالمی برادری کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف مبذول کرانا تھا۔ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف تمام ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ریاست کے دارالحکومت مظفر آباد میں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں نے متعدد احتجاجی مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالیں۔ مظفر آباد میں کشمیر اور مشن کمیشن کے تحت شہید برہانی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن ناگزیر ہے اور دیرینہ تصفیہ طلب تنازع کشمیر کے حل سے منسلک ہے جس نے اب خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ اپنے خصوصی بیان میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ کنٹرول لائن کے دونوں طرف مقیم اور دنیا بھر کے کشمیریوں نے اپنی سرزمین پر غیر قانونی زور زبردستی قبضے کے خلاف احتجاج کے طور پر بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاح کے طور پر منایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے علاقے پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو قبول نہیں کرتے۔ وزیر اعظم نے دیرینہ تنازع کشمیر کے کشمیری عوام کی زندگیوں پر ہونے والے تباہ کن اثرات پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ دیرینہ مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ابھی تک زیر التوا ہے اور کشمیری عوام کا مستقبل گزشتہ 75 برسوں سے معلق ہے۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کیے گئے غیر قانونی اقدامات سے مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان کی عبوری حکومت اقتدار میں آنے کی آج دوسری سالگرہ منا رہی ہے۔ عبوری حکومت نے آج ہی کے دن 2021 کو کابل کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں قوم کو مبارکباد دی ہے اور اس عظیم فتح پر اظہار تشکر کیا۔ 2 روزہ بین الاقوامی اسلامی کانفرنس میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے حصول کے لیے مذہبی امور کے مختلف شعبوں کے درمیان اسلامی امور میں مزید روابط، ہم آہنگی اور مضبوط شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ کانفرنس مکہ میں روابط اور ہم آہنگی کے موضوع پر ہوئی۔ حتمی اعلامیے میں قرآن پاک کے نسخوں کو جلانے کے مذموم اور بار بار ہونے والے واقعات کی شدید مذمت کی گئی۔ کانفرنس میں زور دیا گیا کہ ایسے نفرت انگیز اقدامات نے نفرت کو ابھارا، نسل پرستی کو فروغ دیا اور عالمی سطح پر مشترکہ اقدار کی نفی کی۔ کانفرنس سے دنیا کو سعودی عرب کی جانب سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے کوششوں اور اعتدال پسندی کی اقدار کو فروغ دینے کا پیغام ملا۔ 2 روزہ کانفرنس میں 85 ملکوں سے 150 اہم دانشوروں، مفتیوں، مذہبی رہنماؤں اور مفکرین نے شرکت کی۔ اسرائیلی فورسز نے آج مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جریشو میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر چھاپے کے دوران 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسپتال ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز کی یہ کارروائی 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ آج ایڈن پارک آکلینڈ میں فیفا ویمن ورلڈ کپ 2023 کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے سویڈن کو 2-1 سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسرا سیمی فائنل کل سڈنی میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز اس مہینے کی 22 تاریخ سے سری لنکا میں شروع ہوگی۔ اس سلسلے میں آج لاہور میں قومی کرکٹ اکیڈمی میں تربیتی کیمپ شروع ہو گیا ہے، جس میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ یہ کیمپ کل بھی جاری رہے گا۔ قومی ٹیم جمعرات کو ہیمبن ٹوٹا روانہ ہوگی۔ پاکستان میں ایشیا کپ کے میچوں کے لیے جنرل اور فرسٹ کلاس ٹکٹس کی فروخت شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کھیلے جانے والے 4 میچوں کے ٹکٹس آن لائن خریدے جا سکتے ہیں۔ اس مہینے کی 30 تاریخ کو پاکستان کا میچ نیپال سے ملتان میں ہوگا۔ بنگلہ دیش اور افغانستان کا میچ اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو قذافی اسٹیڈیم اور سری لنکا اور افغانستان کا میچ 5 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ سپر 4 میچ 6 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کو خواتین کرکٹ ٹیم کے خلاف ہونے والی ہوم سیریز کے لیے امپائرز اور میچ ریفریز پر مشتمل میچ آفیشلز پینل کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق 6 محدود اوورز کے میچوں کی یہ سیریز 1 سے 14 ستمبر تک کراچی میں کھیلی جائے گی۔ محمد جاوید ملک اور علی نقوی اس سیریز میں میچ ریفریز ہوں گے۔ یہ دونوں اس وقت آئی سی سی کے انٹرنیشنل پینل آف میچ آفیشلز کے علاوہ پی سی بی کے لیڈ پینل آف میچ ریفریز کا حصہ ہیں۔ آج کراچی میں سندھ وائٹ نے قومی ویمن کیچ بال چیمپئن شپ جیت لی۔ کراچی یونیورسٹی نے دوسری جبکہ سٹی اسکول نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ملک بھر سے 12 ٹیموں نے چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ ڈی جی اسپورٹس ہائر ایجوکیشن کمیشن جاوید میمن مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے انعامات تقسیم کیے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان میں بیلجیم کے سفیر چارلس ڈیلانگ نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت کے دورے میں تاجر برادری سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ایس پی پلس معاہدوں سے پاکستان کو یورپی یونین کے ساتھ تجارت بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے یورپی یونین کے ساتھ اپنی پروازوں کی بحالی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ چین جنوبی ایشیا 7ویں نمائش کل سے چینی شہر کونمنگ میں شروع ہوگی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ نمائش کا موضوع مشترکہ ترقی کے لیے یکجہتی اور تعاون ہے۔ نمائش میں پاکستان اور دوسرے ملکوں سے کاروباری افراد ملبوسات اور چمڑے کی ٹوپیوں سمیت دیگر مصنوعات نمائش کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 141 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 48,565 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک ایران کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 291 روپے 40 پیسے اور قیمت فروخت 291 روپے 90 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 366 روپے 2 پیسے اور 366 روپے 67 پیسے۔ یورو 315 روپے 13 پیسے اور 315 روپے 68 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 76 روپے 74 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 89 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,91,101 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان کی آزادی کی 76ویں سالگرہ کے سلسلے میں گزشتہ شب نیشنل براڈ کاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں قومی موسیقی مقابلہ جیتے گا پاکستان کا اہتمام کیا گیا۔ اس کی تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائندہ شازیہ مشتاق سے۔ فیصل آباد کی فریال امرین نے مقابلے میں پہلی، ملتان کی حفصہ ندیم نے دوسری اور راولپنڈی کے احمد نیازی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان طاہر حسن نے جیتنے والوں میں انعامات اور اسناد تقسیم کی۔ مقابلے میں اول آنے والوں کو 1 لاکھ روپے انعام دیا گیا، جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کو بالترتیب 75,000 اور 50,000 روپے انعام دیا گیا۔ مقابلے میں دیگر شرکا کو 25,000 روپے دیے گئے۔ اس مقابلے کا بنیادی مقصد نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا، جو کہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل طاہر حسن کا ویژن ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل طاہر حسن نے اس بات پر زور دیا کہ موسیقی کا مقابلہ موسیقی کے میدان میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوششوں کا مظہر ہے۔ معروف گلوکار اور نغمہ نگار اسد عباس گردے فیل ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ تفصیل فیصل آباد کی نمائندہ افاف سعید سے۔
اسد عباس کافی عرصہ سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ اسد عباس کا تعلق فیصل آباد کے علاقہ ستیانہ سے تھا اور آپ ایک موسیقار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 33 سالہ اسد عباس نے مختصر عرصہ میں موسیقی کی دنیا میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سنگیت آئیکن ایوارڈ اور لکس اسٹائل ایوارڈ سمیت متعدد اعزاز اپنے نام کیے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ نیو یارک کے خلائی سائنسی تحقیقی ادارے نے تصدیق کی ہے کہ جولائی 2023 عالمی درجہ حرارت کی درجہ بندی میں سب سے زیادہ گرم مہینہ رہا اور اس کی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں۔ ناسا کے ریکارڈ کے مطابق 2023 میں اوسطاً درجہ حرارت 0.24 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جو ادارے کے ریکارڈ میں ماضی کے کسی بھی جولائی کے مہینے میں زیادہ رہا۔ مشہور طبیعت دان میچیو کاکو نے مصنوعی ذہانت کے حوالے سے خدشات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی عمدہ ٹیپ ریکارڈنگ کے مانند ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے چیٹ بورڈ اور مصنوعی ذہانت کے چیٹ GPT کے حوالے سے بات کی ہے اور اسے معاشرے میں مثبت فورس قرار دیا ہے جس سے تخلیقی صلاحیتیں ابھریں گی۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے دریائے ستلج اور دریائے بیاس سے ملحقہ نہروں میں ممکنہ طور پر درمیانے درجے کے سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ PDMA کے ترجمان نے آج ایک بیان میں کہا کہ بھارت میں دریائے ستلج اور دریائے بیاس پر بنائے گئے ڈیم تقریباً مکمل طور پر بھر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دریائے ستلج اور بیاس کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارشوں کے امکانات ہیں۔ PDMA نے متعلقہ محکموں سے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ڈیموں میں پانی بھرنے کی صورتحال کے پیش نظر چوکس رہیں۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر وسطی اور میدانی علاقوں میں موسم خشک اور تاہم بعض مقامات پر جزوی ابر آلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، خطۂ پوٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 23، لاہور 35، کراچی 32، پشاور 35، کوئٹہ 36، مظفر آباد 37، گلگت 35، اسکردو 30، سری نگر 32، جموں 33، لیہ 26، پلوامہ 31، اننت ناگ 31 اور شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں بنیادی ڈھانچے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صدر مملکت نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے ضابطۂ اخلاق میں سوشل میڈیا کو شامل کرتے ہوئے ریاستی اداروں سے متعلق منفی مواد کی تشہیر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان ریلوے 518 کلومیٹر کوٹری خانپور ٹریک کی بحالی پر 1 ارب 86 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو سندھ کا نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اسی کے ساتھ عشرت ثاقب، عامر ہاشمی اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔